अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। तफ़्ज़ तुबा किरण, किस्त नंबर 24। गुज़िश्ता रात की निस्बत आज रात की क़यामत पूरे मुल्क पर ज़्यादा भारी थी। कुछ ही घंटों में जुरैज़ और अब्रिश की कहानी पूरे मुल्क में गर्दिश करने लगी। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इन दोनों के नाम गूंज रहे थे। 2 घंटों में ही जुरैज़ को कई एंकर्स की तरफ से शो में आने की दावत मिल चुकी थी, मगर वो उकताहट से हर एक को जवाब देते आदम के हमरा घर की तरफ बढ़ रहा था। ये आइला वाली कहानी सच है क्या? सुरेश ने मोबाइल बंद करके डैशबोर्ड पर पटखा तो आदम ने पुरतजस्सुस लहजे में इस्तफसार किया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी लड़की के बारे में इतना बड़ा झूठ बोल सकता हूँ? सुरेश ने बुरा मानते इस पर सवाल दागा। अगर ये सच है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसके कुड़ने पर आदम ने संजीदगी से पूछा तो उसने सर्दी के बावजूद गाड़ी का शीशा नीचे करते ठंडी हवा को अंदर आने का रास्ता दिया। हमारे माशरे में अगर औरत ज़्यादती का निशाना बने तो इससे हमदर्दी की जाती है, लेकिन यहाँ मर्द के साथ कुछ गलत होना नामुमकिनात में से है। अगर मैं किसी को ये किस्सा सुनाऊँ तो कोई मेरी बात पर यकीन ना करे, क्योंकि मैं मर्द हूँ और आइला औरत, और तमाम लोगों की हमदर्दी हमेशा औरत के साथ ही होती है। वैसे भी ये इतनी ज़रूरी बात नहीं थी कि मैं तुम्हें बताता। वो तुर्शी से कहते बाहर आसमान पर देखने लगा, जहाँ पर अब चांद का नामो निशान भी बाकी ना रहा था। तो तुम इसीलिए हर वक्त परेशान रहते हो? आई एम सॉरी सुरेश, मैं तुम्हें ख्वाम बातें सुनाता रहा। मुझे एम नहीं था कि तुम अपने अंदर ये सब छुपाए बैठे हो। आदम शायद ज़िंदगी में पहली बार इतना संजीदा हुआ था। सुरेश ने गर्दन घुमाते उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा। इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं समझता, इसलिए अपना गुस्सा तुम पर बेझिझक निकाल लेता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, लेकिन मैं कभी कभी खुद पर काबू खो देता हूँ। मुझे वो रात नहीं भूलती जब आइला मेरे सामने खड़ी थी और मैं उससे भागने की कोशिश कर रहा था। वो वक्त सिर्फ इसलिए मुश्किल नहीं था कि मुझे एक औरत बहकाने की कोशिश कर रही थी, बल्कि ज़्यादा दर्दनाक बात ये थी कि इस औरत को मैं बहन मानता था। शायद मैं कभी इस रात से निकल ही ना पाऊँ। वो एक रात जेल की कैद के पूरी साल से ज़्यादा तकलीफ दे थी, और मैं नहीं जानता कि अब्रिश अब मुझे कबूल करेंगी या नहीं, और अगर उन्होंने मुझे छोड़ने का फ़ैसला किया तो मैं इनसे इख्तलाफ नहीं करूँगा। वो अपनी जहनी उलझन इसके सामने रखते अपनी आंख के नम किनारे को साफ करने लगा। आदम ने गाड़ी की रफ्तार कम की। वो तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं है जो इस बात पर तुम्हें छोड़ने का फ़ैसला कर लें, बल्कि वो खुशी होंगी कि तुमने आम मर्दों की तरह आइला के जाल में फंसने की बजाय अपनी इज्जत की हिफाजत की। उसने जुरैज को तसल्ली दी तो वो उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखता रहा। मैं इनसे कैसे नजरें मिला पाऊंगा? यार, मुझे इस वक्त घर नहीं जाना। तुम अपने अपार्टमेंट की तरफ गाड़ी मोड़ लो। दिली घुटन के बाद उसने आदम से इल्तिजा की थी। तुमने कौन सा गुनाह कर दिया है जो नजरें नहीं मिला पाओगे? आदम को गुस्सा आने लगा। इसके सवाल पर जुरैज ने दोबारा बाहर झांका, जहां कई गाड़ियां इनसे आगे बढ़ते इन्हें पीछे छोड़ रही थीं। मुझे आयला के बेटे की फिक्र हो रही है। वो अकेला कैसे रहेगा? इसका तो इस सब में कोई कसूर भी नहीं था। चंद पल गुजरने के बाद जुरैज को नई फिक्र सताने लगी। एक तो तुम्हें सारी दुनिया की फिक्र है, बस अपने इस यतीम मस्कीन दोस्त की फिक्र नहीं करना। 4 घंटों से भूखा प्यासा बैठा हूँ, लेकिन मजाल है जो तुमने एक बार भी पूछा हो। अब की बार आदम तुनक कर बोला तो वो बेख्तियार मुस्कुराया। घर जाकर खा लेना। बोलते हुए उसने हल्की आवाज़ में म्यूजिक लगाया तो आदम ने मुंह बसूरते गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वो अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारते आंसू छुपाने की कोशिश में हलकान थी, मगर सूजी आंखें उसकी हर कोशिश को नाकाम बनाते हुए उसे सदियों का मरीज दिखाई देने लगी। वो जुरैज को फ़ोन करना चाहती थी, मगर इसमें इतनी हिम्मत न पैदा हो सकी कि वो इस शख्स से बात करती जिसने इसके लिए अपनी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक दौर दुनिया के सामने जाहिर कर दिया था। यह ठंडा पानी उसके चेहरे को सुर्ख कर चुका था और उसके हाथ जम जाने के करीब थे जब कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने उसे नल बंद करने पर मजबूर किया। वो जुरैज की आहट से उसे पहचान सकती थी। वो कदमों की हल्की चाप जुरैज की ही थी, जो कमरे में आते ही अपनी जैकेट उतार कर बेड पर रखते बाथरूम के बंद दरवाजे को देखने लगा था। अब्रिश का जी चाहा कि वो कभी उसके सामने ना जाए, मगर वो कितनी देर इससे भाग सकती थी। तौलिया से अपना चेहरा रगड़ते उसने अपने बालों को समेटा और दरवाज़ा खोलते बाहर निकली तो जुरैज को अपना मुंतज़िर पाया। लम्हे के आखिरी हिस्से में दोनों की नज़रें मिली थी। फिर जुरैज सोफे पर बैठते अपने शूज़ उतारने लगा। अब्रिश ने साइड टेबल से पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया तो वो उसकी तरफ देखे बगैर एक ही सांस में सारा पानी पी गया। ये क्या कर रही हैं? ग्लास वापस रखते अब्रिश ने इसके जूते उठाने चाहे तो जुरैज ने हैरानी से उसे रोका। आई एम सॉरी।
وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی تو زریز نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ کس لیے؟ میری وجہ سے آپ کو اپنا ماضی دنیا کے سامنے کھولنا پڑا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ وہاں یہ سب بولیں گے، ورنہ میں کبھی آپ کو بزدل ہونے کے طعنے نہ دیتی۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ اپنے رویے پر نادم تھی۔ مطلب آپ یہ سب جان کر مجھ پر ناراض نہیں ہیں؟ زریز کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ابرش نے اس کا ہاتھ تھامتے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنے محافظ سے کیسے ناراض ہو سکتی ہوں؟ یہ سب جان کر تو میرے دل میں آپ کی عزت مزید بڑھ گئی ہے۔ میں ایک مضبوط کردار مرد کی بیوی ہوں اور اس بات پر مجھے فخر ہے۔ وہ عقیدت سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہہ رہی تھی، جبکہ زریز کو لگا کہ کسی نے اس کے دل سے من و بوجھ ہٹا دیا ہو۔ آئلہ کو پولیس پکڑ چکی ہے۔ اس کی گرفت میں موجود اپنا ہاتھ دیکھتے زریز نے اطلاع دی۔ اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اب آپ سجاول اور آئلہ کی باتیں مت کریں۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتے بولی تو زریز نے اس کے چہرے پر شرم کی لالی بکھرتے دیکھی۔ بولیں؟ وہ اس کے بولنے کا منتظر تھے۔ وہ پھپھو نے آپ کو کچھ بتایا نہیں؟ فطری جھجک آڑے آئی تو اس نے پوچھا۔ نہیں، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی ہچکچاہٹ پر زریز نے تجسس سے پوچھا، مگر تبھی دروازے پر دستک کی آواز نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ آ جائیں۔ زریز نے اٹھ کر دروازہ کھولتے نفیسہ اور خالدہ بیگم کو اندر آنے کی دعوت دی تو نفیسہ بیگم مٹھائی لیے اندر داخل ہوئی۔ یہ کس خوشی میں؟ ایک گلاب جامن منہ میں ڈالتے زریز نے پوچھا تو ابرش صوفے پر ہی رخ موڑ کر بیٹھ گئی کہ کہیں زریز اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر اس کا مذاق نہ اڑانے لگے۔ ابرش نے ابھی تک تمہیں بتایا نہیں؟ بیٹا تم باپ بننے والے ہو، ہمارے گھر ننھا زریز آنے والا ہے۔ نفیسہ بیگم نے خوشخبری سنائی تو زریز کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ یکدم پلٹتے ابرش کو دیکھنے لگا جو پہلو بدلے بیٹھی تھی۔ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کے چہرے پر تشکر بھرے تاثرات تھے جب اس نے نفیسہ بیگم کو گلے لگاتے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ چلو اب یہ مٹھائی اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، اس نے تو ابھی تک منہ بھی نہیں میٹھا کیا۔ اور تم نے آدم کو باہر سے ہی کیوں بھیج دیا؟ خالدہ نے اس کے لیے کھانا بنایا تھا، اس نے تعبیر سے ملنے جانا تھا۔ وہ کہہ کر کناکیاں سے ابرش کو دیکھ رہا تھا جو اسے نظریں ملانے کی بجائے مشرقی بیویوں کی طرح شرمانے میں مصروف تھی۔ دونوں خواتین اسے ابرش کا خیال رکھنے کی تلقین کر رہی تھیں، مگر وہ بظاہر انہیں سنتے ہوئے مکمل طور پر اپنی بیوی کی طرف متوجہ تھا جس نے اس کی ہر اداسی دور کر دی تھی۔ ان کے جانے کے بعد زریز نے دروازہ بند کیا اور ابرش کے قریب بیٹھتے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ زریز، اس نے شدت جذبات سے ابرش کی پیشانی پر لب رکھے تھے تو وہ اس کا نام پکار کر رہ گئی۔ تھینک یو۔ وہ اس کی سنے بغیر اسے خود سے لپٹاتے بولا تو ایک آنسو پلکوں کی دہلیز پار کرتا اس کی داڑھی میں جذب ہو گیا، جبکہ ابرش اس کی غیر معمولی دھڑکنیں محسوس کرتی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ایسے مت کریں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اداسی مجھے پریشان کرتی ہے، اور ویسے بھی یہ تو خوشی کی خبر ہے، پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس کے دل کی حالت اچھی طرح سمجھتے ابرش نے آنکھیں کھولتے پوچھا تو زریز نے اس کے سر پر بوسہ دیتے اسے خود سے الگ کیا۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں ابرش، آپ نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، میں آج بہت خوش ہوں۔ اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چومتے وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ ابرش اس کی بے اختیاری پر مسکراتے ہوئے اسے تکتی رہی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا بچہ آپ کی طرح مضبوط اور بہادر ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنی خواہش بتا رہا تھا جب ابرش نے ہنستے ہوئے اس کی داڑھی میں ہاتھ پھیرا۔ اور میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی طرح حساس اور نرم دل ہو۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تھی۔ بس اسے مجھ جیسے انزائٹی نہ ہو، ورنہ لوگ بہت طعنے دیں گے۔ وہ ویسے بولا تھا کہ ابرش کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور وہ پیار سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے اسے دیکھنے لگی۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا کہتی ہے، فرق صرف اپنوں کے رویوں سے پڑتا ہے، اور آپ کی یہ حساس طبیعت مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری خود گمشدگی پر تمہارا شوہر تو پاگل ہی ہو گیا تھا، مگر لوگ نہ سمجھ ہیں۔ وہ اس رات آئلہ کے ساتھ نہیں تھے، وہ اتنا عرصہ جیل کے گھٹن زدہ ماحول میں نہیں رہے، انہوں نے اپنی بیوی کی جدائی نہیں سہی، انہوں نے زریز جاسم کی زندگی نہیں جی۔ یہ ہلوسینیشنز آپ کو ہیں، انہیں نہیں، تو پھر وہ آپ کو پاگل یا مجنوں کہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کے جسم میں جیسے روح پھونک رہی تھی۔ زریز اس کی باتیں سن کر مسکراتا رہا۔ لوگوں کے رویے ان کی سوچ کے عکاس ہوتے ہیں، اس لیے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔
انسان جتنا زیادہ ان کی باتوں کو سر پر سوار کرتا ہے اتنی ہی تکلیف میں رہتا ہے، اور رہی اس انزائٹی نامی بلا کی، تو یہ تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بس محبت اور توجہ کی ضرورت ہے آپ کو، اور رشتوں کو کھونے کا جو آپ کا خوف آپ کے دماغ میں بیٹھا ہے نا، اسے ختم کرنا ہے۔ پھر دیکھیے گا آپ کی پرسنالٹی میں کتنا بیلنس آ جائے گا۔ وہ بولی تو زریز اس کے بالوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ محبت و توجہ کی تو واقعی بہت ضروری ہے۔ ذرا سا جھک کر اس کے بالوں پر ہونٹ رکھتے اس نے شرارت کی تو ابرش مسکرانے لگی۔ اتنی لمبی تقریر سمجھ میں نہیں آئی، بس اپنے مطلب کی بات پکڑ لی ہے۔ چپ کر کے وہاں بیٹھ جائیں، میں ابھی کھانا لے کر آتی ہوں۔ اس نے اپنے بال پیچھے کرتے اٹھنے کی کوشش کی، مگر زریز نے اسے واپس بٹھاتے اس کی گود میں سر رکھ لیا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، بس مجھے کچھ دیر سکون چاہیے۔ اس کا ہاتھ تھام کر سینے پر رکھتے وہ آنکھیں بند کر گیا تو ابرش کتنی ہی دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی کہانی کا خوبصورت اختتام ہونے والا ہے، مگر کون جانے کہ کہانی نے کس لمحے پلٹا کھا کر اپنے کرداروں کو حیران و پریشان چھوڑ دینا تھا۔ خون کے مسلسل اخراج سے سجاول کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں پرسکون رہتا، لیکن ہوش میں آتے ہی خون کی الٹیاں کرنے لگتا۔ اذیت نے اسے اپنے اندر بری طرح جکڑ لیا تھا، اور موت زندگی کے دروازے پر منہ بنائے بیٹھی تھی، گویا اسے ابھی سجاول شاہ پر مہربان ہونے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس کے ہوش میں آنے پر جو نرس اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی وہ اسے زریز کی شو اور آئلہ کی گرفتاری کے بارے میں بھی بتاتی، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے فقط اس نرس کا چہرہ دیکھتا رہتا۔ اسے اس کی بیماری نے تکلیف دی تھی، اسے اس کی بدنامی نے بھی تکلیف دی تھی، مگر جو اذیت اسے آئلہ کے ناجائز شوہر کے بارے میں جان کر ہوئی وہ اس کی رگوں سے سارا خون نکال کر لے گئی تھی۔ اس نے تو یہ نہیں سوچا تھا، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے قسمت اس طرح مات دے سکتی ہے۔ وہ تو طاقتور تھا، اثر و رسوخ والا تھا، پھر بھلا وہ اتنی بلندیوں سے نیچے کیسے گر سکتا ہے؟ کئی لڑکیوں کی چیخیں اس کے کانوں میں گونجتی تھیں، مگر وہ ان چیخوں کا گلا نہیں گھونٹ سکتا تھا۔ تکلیف اور پچھتاوے کی یہ کیفیت ہر لمحے کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی، اور وہ کھل کر سانس بھی نہ لے پاتا۔ تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، تم اسی قابل ہو۔ رب کی عدالت سے جب فیصلہ ہوتا ہے تو قانون خریدا نہیں جا سکتا۔ یہ تم جیسے فرعونیوں کے لیے سبق ہے کہ طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر دوسروں کی زندگی برباد کرنے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ آج بھی وہ نرس اسے انجیکشن لگاتے کہہ رہی تھی، اور وہ لمبے لمبے سانس بھرتا اسے تکتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ فوراً اپنے بندوں کو سزا نہیں دیتا، وہ انہیں مہلت دیتا ہے کہ وہ سنبھل جائیں، لیکن جب وہ سیدھی راہ پر نہیں آتے نا تو اللہ انہیں اس قدر زور سے پکڑتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سالم کی رسی جتنی مرضی دراز ہو جائے، ایک نہ ایک دن اللہ ضرور کھینچتا ہے اسے، اور تمہاری مہلت بھی ختم ہو چکی ہے۔ تمہیں کیا لگا کہ اتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کرو گے اور تمہاری پکڑ نہیں ہوگی؟ ہاں سجاول، دیکھو تو صحیح، تم نے اپنے گناہوں کی سزا اس دنیا میں بھی کاٹ لی، اور آخرت کی سزا تو بہت بڑی ہے، اس لیے جتنا ہو سکے توبہ کر لو، شاید اللہ کو تم پر رحم آ جائے۔ نرس اسے اس کے گناہوں کا احساس دلاتے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت بھی دے رہی تھی، مگر اس کی زبان پر تو جیسے فالج گر گیا تھا۔ وہ اللہ کو پکارنے کی کوشش کرتا، مگر یہ پاک نام اس کی زبان سے ادا ہی نہ ہو پاتا تھا۔ وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کی زبان ساکت ہو جاتی۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود اس پاک ہستی کو پکار نہیں پاتا تھا۔ وہ زریز، ابرش، آئلہ سب کے نام لیتا، مگر اللہ اس کے منہ سے نکلتا ہی نہ تھا۔ وہ محروم کر دیا گیا تھا، اور نرس کہتی تھی کہ توبہ کر لو، مگر وہ یہ نہیں بتاتی تھی کہ اللہ کو پکارنا کیسے ہے۔ وہ بار بار مرض کی دوا دیتی تھی، مگر اس کی زبان کے سکوت ٹوٹنے کی کوئی دوا فراہم نہیں کرتی تھی۔ مظلوم کی دعا عرش تک جاتی ہے، اور تم کئی مظلوموں کی بد دعاؤں کے حصار میں ہو، بلکہ اب تو پورا ملک تمہیں گالیاں دے رہا ہے، اور جب تک تم بندوں سے معافی نہیں مانگ لیتے نا، اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ وہ کہہ رہی تھی جب سجاول نے ہونٹوں کو جنبش دیتے زریز کا نام پکارا۔ وہ اب تم سے ملنے نہیں آئے گا، بلکہ تم سے ملنے والا اب کوئی بھی نہیں ہے۔ نرس کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، مگر سجاول دوا کے زیر اثر غنودگی میں جانے لگا تھا، اور مکافات عمل کا مجسم وجود سینے پر ہاتھ باندھے سجاول کو تڑپتا دیکھتا رہا تھا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب زریز کی چیخ پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے ساتھ لیٹے زریز کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور کمرے کی بتی روشن کرتے زریز کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے زریز، آپ ٹھیک تو ہیں؟
फिक्र मंदी से उसके हाथ थामते अब्रिश ने पूछा तो वो कुछ लम्हे ऊंचे सांस लेते हुए अजनबी निगाहों से उसे देखता रहा। फिर तबीयत बेहतर होने पर उठकर बैठा। ठीक हूँ, बस ऐसे ही डर गया था शायद। बेतरतीब जुमले कहते उसने अब्रिश को तसल्ली दी, मगर वो उसे पानी पिलाते इसके करीब आ बैठी थी। कोई डरावना ख्वाब देखा है? बताए मुझे। परेशानी से उसकी तरफ देखते अब्रिश ने सवाल किया तो वो अपना सर मसलने लगा। हाँ, मुझे लगा कि मैंने आपको खो दिया है। आपको खोने का खौफ मेरी रूह में बस गया है और अब ये इतनी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ेगा। सर दबाते उसने अपनी तकलीफ कम करने की कोशिश की तो अब्रिश इसका हाथ उठाते खुद इसका मसाज करने लगी। ये खौफ आपको अपने जहन से निकालना होगा और आप ऐसा कर सकते हैं। मैं अब कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। वैसे भी सजावल और आइला अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए रिलैक्स रहें और सो जाएं। वो इसकी हालत समझ चुकी थी, तभी उसे ज़बरदस्ती लिटाते खुद इसके बाजू पर सर रखकर लेट गई। मैं आपके साथ हूँ और अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगी। आप मेरी कुल कायनात हैं। फिर भला आपको छोड़कर मैंने कहाँ जाना है? प्यार से इसके चेहरे पर हाथ फिरते हुए उसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, जबकि जुरेज अब कुछ बेहतर महसूस करने लगा था। उसकी तरफ करवट लेते मजबूती से उसे अपनी गिरफ्त में लेते उसके वजूद का एहसास करने लगा तो अब्रिश ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई आपको मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ आप मुझे कभी छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। वो उसे खुद में भींचते खौफजदा सा बोला तो अब्रिश ने उसके दिल के मकाम पर गुस्सा दिया। अपनी रूह को कौन छोड़कर जाता है? वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोली तो सुरेश ने आंखें बंद करते इसके अल्फाज की तासीर को दिल में उतरता महसूस किया। ये जो आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है ना, हाथ पांव कांपने लगते हैं, अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात आने लगते हैं, और मुझे खोने का खौफ जो आपको अपने अंदर जकड़ रहा है, ये सब अमेरिका की उस रात और जेल में गुजरे 1 साल का नतीजा है। ये तारीख अरसा आपके अंदरूनी वजूद को दीमक की तरह चाट गया है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं जानती हूँ कि मेरा शहजादा इसमें मुश्किल से बहुत जल्दी निकल आएगा। इंतहाई मोहब्बत से वो उसे इसकी परेशानी का बताते पुरसकून कर रही थी, जबकि वो इसके बालों में हाथ चलाते खामोशी से उसे सुन रहा था। जब आप बेहोश थे तो आपके साइकेट्रिस्ट से मेरी तफसीली बात हुई थी। आदम ने बताया कि मेरी गुमशुदगी के दिनों में आपने एक बार मेरा एक्सीडेंट होते देखा था और सड़क पर चीखते चिल्लाते लगे थे। वो इससे पूछ रही थी। जुरेज के दिल में दर्द उठने लगा। ये हज़ियान था जो एंजाइटी डिसऑर्डर की एक अलामत है। यह खुदफरेबी की कैफियत होती है जिसमें इंसान का खौफ उसे अमली शक्ल में नज़र आ रहा होता है, हालांकि ऐसा हकीकत में नहीं होता। इस रात आपको ये खौफ था कि कहीं मैं मर ना जाऊं, और आपने वही सब सड़क पर होते देखा। वो धीरे धीरे इसे बता रही थी। जुरेज ने अजियत से आंखें मूंद ली। मुझे सब पता है। आप क्यों मुझे वो वक्त याद दिलाकर तकलीफ दे रही हैं? वो बेबसी से बोला तो अब्रिश ने उसके गाल पर हाथ रखा। क्योंकि जब तक आप अपनी बीमारी का सामना नहीं करेंगे तब तक आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। अब देखें, आप ख्वाब में डर के जागे हैं। क्या देखा है आपने ख्वाब में? मुझे दूर जाते देखा है ना? क्यों? हालांकि मैं आपके करीब हूँ। वो बोली तो जुरेज ने लाचारगी से थूक निकला। ये खौफ दिल से जाता ही नहीं। मैं क्या करूँ? अजीब सा हो गया है। अब तो खुद से भी बेजारियत और नफरत सी होने लगी है। वो बोल ही रहा था जब अब्रिश नाराज़गी से इससे दूर हुई। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरे सबसे पसंदीदा इंसान से नफरत करें, और ये खौफ निकालने का वाहिद तरीका थेरापिस्ट से प्रॉपर इलाज करवाना है। और कल मैं खुद आपको क्लिनिक लेकर जाऊंगी, इसलिए ज़िद मत कीजिएगा। इधर मुँह करके सो जाएं अब। खफकी से कहते वो उसे अपनी अहम गुफ्तगू अधूरी छोड़ दे करवट बदल गई तो सुरेश ने उसकी पुश्त को देखते खुद को कोसा। अच्छा, आइंदा ऐसी बात नहीं करूँगा। आप अपनी बात तो मुकम्मल करें। कुछ देर की खामोशी के बाद वो मिन्नत तलब लहजे में बोला तो अब्रिश इससे ज़्यादा देर नाराज़ रहने की बजाय पलटी। बातें सुबह कर लूँगी, अभी सो जाएं। टाइम देखें क्या हो रहा है। घड़ी पर 3 बजते देखकर वो दोबारा उसके करीब हुई तो सुरेश ने उसे अपने हिसार में लेकर आंखें बंद कर ली, मगर नींद इनसे कोसों दूर इसकी हालत ज़ार पर कहकहे लगाती रही। जो कभी आंखें खोलकर अब्रिश के होने का यकीन करता तो कभी पलकों का झूमर गिराते इसका पुरसकून लम्स महसूस करता, मगर इन कोशिशों के बावजूद इसे सुकून नहीं मिल रहा था। सब कुछ ठीक हो जाने के बावजूद वो ठीक नहीं हो पा रहा था,
اور کمرے کی سبھی چیزیں اپنے مکین کی بے چینی کو سمجھتے ہوئے اس کے لیے دعا گو تھی کہ نہ جانے کب کس کی دعا قبول ہو جائے۔ دوسری طرف غزلان رات بھر بے چین رہنے کے بعد پانی پینے کی نیت سے کمرے سے نکلا تو لاؤنج میں سگریٹ پھونکتے آغا جان نے اسے ٹوک دیا۔ تم نے نیوز دیکھی؟ انہوں نے پوچھا تو غزلان نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ ہاں دیکھا ہے کہ کیسے غیرت مند مرد نے اپنے گھر کی عزت بچائی، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ویٹ وہ ان کی جانب پورا پلٹا اور دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگا۔ کہیں آپ کو اپنی بغیرتی پر شرم تو نہیں آ رہی جو آدھی رات کو یہاں بیٹھ کر سگریٹ پی رہے ہیں؟ ایک ایک لفظ کو چبا کر کہتے وہ آغا جان کا خون کھولا رہا تھا۔ بول لو جتنا بولنا ہے، کیونکہ ابرش کے بعد اس گھر سے نکالنے کی باری تمہاری ہی ہے۔ ان کے تن بدن میں آگ لگی تو وہ کھڑے ہو کر چلائے۔ خواب دینا اچھی بات ہے، پلیز کیری آن۔ وہ کمال ڈھٹائی سے سینے پر ہاتھ باندھتے بولا تھا۔ یہ خواب بہت جلد حقیقت میں بدل جائے گا، بس تم دیکھتے جاؤ کہ میں کرتا کیا ہوں۔ آپ جیسے منحوس لوگوں کو دیکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، اور اگر دماغ پر زیادہ گرمی چڑھ گئی ہے تو ایک جگ پانی آپ کے سر پر انڈیل دوں؟ نہیں، بلکہ آپ جیسے مہان انسان کے لیے ایک جگ پانی سے کیا ہوگا؟ آپ کے لیے تو پورا سمندر چاہیے جس میں ڈوب کر آپ مر جائیں اور ہمیں آپ کو دفنانے کی بھی زحمت نہ کرنی پڑے۔ وہ اپنی تمام بھڑاس ان پر نکالتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا کچن میں چلا گیا، جبکہ آغا جان ہکا بکا سے وہیں کھڑے رہ گئے۔ صبح کا سورج امید اور خوشیوں کا پیغام لے کر طلوع ہوا تھا۔ دسمبر کا آخری اشرا جہاں ٹھنڈ کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھا، وہیں سورج کی کرنوں نے سردی کے مربوط سلسلے کو توڑتے ہوئے ماحول میں حدت پیدا کر دی۔ دیوار پر لٹکی گھڑی صبح کے 11 بجاتے ہوئے بستر پر لیٹے زریز کو تک رہی تھی، جب وہ مشکل 2 گھنٹے پہلے سویا تھا اور ابرش خالدہ بیگم کو الوداع کہتے کچن کے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی، جب ڈور بیل نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ تم کام کرو، میں دیکھتی ہوں۔ صحن میں دھوپ سے لطف اندوز ہوتی نفیسہ بیگم اسے روکتے ہوئے اٹھی اور دروازہ کھول کر آدم کا استقبال کیا۔ السلام علیکم انٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کے سامنے کندھے جھکاتے تابیداری سے اندر آیا اور صحن میں ہی کرسی پر براجمان ہوا۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، تم سناؤ کیا حال ہے؟ نفیسہ بیگم اس کا حال دریافت کرنے لگی تھی، جبکہ ابرش اس کے لیے پانی لے آئے۔ میں تو تب ٹھیک ہوں گا جب آپ دونوں تعبیر کی امی کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں گی۔ دیکھیں آنٹی، شادی کے انتظار میں میرے آدھے بال سفید ہو گئے اور آپ دونوں کو میری فکر ہی نہیں۔ وہ پانی پیتے مصنوعی آنسو بہاتے بولا تو ابرش نے مسکراتے ہوئے نفیسہ بیگم کو دیکھا۔ کیا خیال ہے امی، اب ان کی شادی کروا ہی نہ دے؟ لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ سوچتے ہوئے بولی تو آدم نے بھویں اٹھائی۔ کیا مسئلہ؟ وہ جاننے کو بےتاب تھا۔ وہ یہ کہ لڑکی کے ماں باپ سب سے پہلے لڑکے کی نوکری دیکھتے ہیں، اس لیے پہلے کوئی نوکری ڈھونڈے، پھر ہم اس مشن امپاسبل پر بھیجے گا۔ وہ کہہ کر واپس کچن میں آئی، جبکہ آدم اسے گھور رہا تھا۔ میری نوکری بہت جلد بحال ہونے والی ہے، ایس پی صاحب نے فون کر کے معذرت کی اور واپس نوکری پر بھی بلایا، لیکن میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ میں اب اپنی شادی کے بعد ہی جوائن کروں گا، اتنی جلدی تو اب میں بھی انہیں میسر نہیں آؤں گا۔ اس نے اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے فرضی کالے جھاڑے تو ابرش اور نفیسہ بیگم مسکرانے لگی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ ضرور سے اجازت دے لیں کہ میں اور پھپھو تعبیر کے گھر جائیں یا نہیں؟ وہ برتن کھنکھالتے بولی تو آدم نے منہ بسورا۔ ہے کہاں یہ فضول آدمی، سو رہا ہے کیا؟ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے اندر آیا تو ابرش نے سر اس بات میں ہلایا۔ ابھی ڈسٹرب نہ کریں، کچھ دیر پہلے ہی سوئے ہیں۔ اس کا ارادہ بھانپتے ابرش نے روکا تھا۔ وہ 24 گھنٹے ڈسٹرب ہی رہتا ہے، اس لیے آپ اسے جگا کر میرا بتائیں، میں نے اسے خوشی کی خبر بھی سنانی ہے۔ کچھ سوچ کر خود کمرے میں جانے کی بجائے وہ رکا تو ابرش نے اسے ٹلتا نہ دیکھ کر اندر قدم بڑھا دیے۔ زریز منہ پر کمبل لیے سو رہا تھا، اس نے چہرے سے کمبل ہٹاتے اسے آواز دی۔ اٹھ جائیں زریز، باہر آدم بھائی آئے ہیں۔ وہ اسے جگاتے سرگوشی کر رہی تھی۔ اس کی پکار پر زریز کی نیند ٹوٹی اور وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ جمائی روکتے وہ دوبارہ سونا چاہتا تھا۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اور پھپھو تعبیر کی امی کو ان کے رشتے کے لیے راضی کریں اور آپ کی اجازت لینے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ جلدی سے اٹھ جائیں، آپ کے کپڑے میں نے پریس کر کے الماری میں رکھے ہیں۔ وہ تیزی سے کہتے اٹھی تو زریز پر مشکل سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر۔ وہ خود ہی اس کے کپڑے نکالنے لگی تھی۔ کیسی شرط؟ وہ جوتے پہنتے اس کے قریب آیا۔ ہم تعبیر کے گھر سے واپسی پر تھراپسٹ کے پاس جائیں گے اور آپ کو یہ اعتراض یا غصہ نہیں کریں گے۔
वो शहादत की उंगली उठाए उसे हुक्म दे रही थी। वो धीमा सा मुस्कुराया। आप पर मैंने कभी गुस्सा किया है? करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना मैं फूफू को शिकायत लगा दूंगी। वो मजे से कहते अब इसकी घड़ी निकाल कर मेज पर रख रही थी। जुरेज को वो अपने छोटे छोटे काम करते अच्छी लगती थी। अच्छा एक बात बताएं, वो संजीदा होते मुखातिब हुआ। जी पूछें, आपको इस दुनिया में सबसे अच्छा कौन लगता है? वो न जाने क्या इकरार करवाना चाहता था। अम्मी, वो यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अच्छी वही लगती हैं। उसके लहजे में महरूमी दर आई। इनके बाद? वो जी भरकर बदमजा हुआ। इनके बाद जिमल, वो बोलकर अफसुर्दा हुई। जिंदा लोगों का नाम ले सकती हैं आप? वो कुड़कर बोला तो अब्रिश मुस्कुराए बगैर न रह सकी। जाहिर है आप ही अच्छे लगते हैं मुझे सारी दुनिया से ज्यादा। आप पसंद है, लेकिन आदम भाई बाहर इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अभी ये बातें छोड़कर बाहर आ जाए। वो कहकर फौरन बाहर निकली तो सुरेश ने अपना आंख आईने में देखते हुए खुद को मुस्कुराता पाया। आपके साथ किस कदर पुरसकून है। आप मुझे मेरी आजमाइशों का सिला लगती हैं। रात को उसकी कुर्बत और मोहब्बत के एहसास से जुरेज का दिल शुक्र से लबरेज हुआ तो बेखुद सा मुस्कुराता रहा। शुक्र है कि तुमने भी जागने की जहमत की। कुछ देर बाद जुरेज तरोताज़ा होकर बाहर निकला तो आदम ने उसके गले लगाते कमर पर थपकी दी। हाँ, मैंने सोचा तुम्हारी कश्ती को भी अब पार लगाया जाए। कब जाना है ताबीर के घर? वो दोनों अब सेहन में रखी चारपाई पर बैठकर बातें करने लगे थे, जबकि नफीसा बेगम अब्रिश को दिन के खाने का इंतजाम करने के लिए कह रही थी, जो ढेरों काम का सोचते सुस्त कदमों से किचन में चली गई। मैंने नहीं जाना, सिर्फ आंटी और भाभी जाएंगी। आदम ने उसकी मालूमात में इजाफा किया था। तुम मत जाना, लेकिन मैं तो ज़रूर जाऊंगा। मैं भी देखूं कि ये आखिर कौन सी आंटी जिससे तुम जैसा आदम खुद भी डरता है। सुरेश ने उसे छेड़ा। यार वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं पहले मंगनी तोड़ चुका हूँ तो इनकी तरफ से इनकार के ज़्यादा चांसेस हैं। और तुम मत जाओ, क्योंकि तुमने गुस्से में कुछ गलत कर दिया तो मेरे लिए इन्हें राज़ी करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। उसने मुहतात लहजे में कहा, लेकिन सुरेश के दिल में कुछ चुभा था। अच्छा। यकदम दिल वीरान होने पर उसने यकलफ्ज़ी जवाब दिया तो आदम को अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरा मतलब है कि तुम्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो वहाँ जाकर अपनी तबीयत ख़राब करने से बेहतर है कि हम दोनों भाई कहीं घूमे फिरे। ये रिश्तों की बातें तो ख़वातीन का काम है ना। इसके बुरा मानने पर आदम ने बात संभालने की कोशिश की तो वो फीका सा मुस्कुराया। हाँ, तो मुझे अपने मामलात से दूर ही रखो, यही बेहतर है, क्योंकि मैं सब कुछ बिगाड़ देता हूँ। वो खोया खोया सा बोला था। यार मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा तुम्हारा दिल है तो तुम भी चले जाओ, मैं नहीं रोक रहा, मगर प्लीज़ अपना मूड ख़राब ना करो। भाभी यार देखें, ये बदतमीज़ आदमी मुझसे नाराज़ हो गया है। आदम ने कान पकड़ते इससे माफ़ी मांगी और फिर अब्रिश को आवाज़ दी जो इनकी तमाम बातें सुन रही थी। तमीज़ से नाम लो, ये यार क्या होता है? सुरेश अपनी नाराज़गी भूलते इस पर बरसा तो इसने मुस्कुराहट दबाई। अच्छा, मैं अब चुप हो जाता हूँ, बल्कि आइंदा मैं तुम्हारे घर ही नहीं आऊँगा। हाँ ठीक है, मत आना, जाओ अब दिमाग ना ख़राब करो। जुरेज ने भी शान बेनियाजी से कंधे उचकाए तो नफीसा बेगम अब्रिश को सारा काम समझाते वापस आई। तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया है। जुरेज इसकी बातों को सुन तो लो, तुम्हारे लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लाया है और तुमने जागते ही लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने जुरेज से कहा तो उसने गुस्से से आदम को देखा, जो अपनी बत्तीसी की नुमाइश कर रहा था। ये बेचारा है। हद है अम्मी, आपको इसमें कौन सी बेचारगी नजर आ गई है? वो जल भुन कर रह गया। वैसे आंटी, मैंने सुना था कि जेलसी का मादा खवातीन में ज्यादा होता है, लेकिन आपके बेटे ने तो दुनिया के तमाम औरतों को भी पीछे छोड़ दिया। आदम ने आंख दबाई तो जुरेज भी बेख्तियार हंस दिया। भाड़ में जाओ, बोलो अब क्या खुशखबरी है? खुशखबरी ये है कि मैंने पिछले माह एक कंपनी में तुम्हारी सीवी भेजी थी। आज सुबह इनकी कॉल आई कि परसों इंटरव्यू के लिए आ जाए। बस अब ये निकम्मापन छोड़ो और मेहनत मजदूरी करो। वो आम से लहजे में सुरेश को बहुत बड़ी खबर दे रहा था। सुरेश ने खुशी से आंखें फैलाईं, उसे देखा, फिर आगे होते शिद्दत जज्बात से उसे गले लगा लिया। बहुत शुक्रिया हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए। तुम्हारा मिलना मेरे लिए किसी मौजज़े से कम नहीं है। वो इससे लिपटा इस कदर जोश से बोला कि आदम के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। हाँ भाई, ये तो है, आदम जहांगीर जैसा दोस्त हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए तुम अब आंटी और भाभी को लेकर ताबीर के घर जाओगे और इनकी खूब मिन्नतें करके मेरा रिश्ता मांगोगे। और ख़बरदार जो इनकार सुनकर आए, वरना मैं बहुत मारूंगा। बस
تم نے کرنا یہ ہے کہ اگر وہ نہ مانے تو ان کے پاؤں پڑ جانا ہے اور جتنی تعریفیں میری کر سکتے ہو نا کر دینا، کہنا کہ آدم انتہائی شریف، معصوم، ذہین، امانت دار، دیانت دار، خدمت گزار، سچا اور کھرا انسان ہے۔ وہ اپنی خصوصیات گنوا رہا تھا جبکہ زریز نے حیرت سے اس کی صورت دیکھی۔ میں جھوٹ ہرگز نہیں بولوں گا، زریز نے معصومیت سے کہا تو جہاں نفیسہ بیگم اور ابرش کھلکھلا کر ہنسی تھی، وہیں آدم دانت پیستے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ ٹیرس پہ رکھی کرسی پر گمسم سی بیٹھی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ وہ اس فلیٹ کی ملازمہ تھی جو کمروں کی صفائی اور دیگر کام کیا کرتی تھی۔ ابیحہ کے سامنے آتے اس نے سلام کیا تو ابیحہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ خاور صاحب آئے ہیں، وہ اسے اطلاع دے رہی تھی۔ ابیحہ نے کرسی سے کھڑے ہوتے دروازے کی طرف دیکھا جس کے دوسرے پار خاور کھڑا تھا۔ آ جائیں، وہ کمرے میں آتے قدرے بلند آواز میں بولی تو خاور دروازہ کھولتے اندر آیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی زرد رنگت اور سوجی آنکھیں دیکھ کر خاور نے کچھ اس انداز میں پوچھا کہ ابیحہ اس پینٹ کوٹ میں ملبوس وجیح شخصیت آدمی کو دیکھ کر رہ گئی۔ جی، یک لفظی جواب دیتے اس نے ملازمہ کو پانی لانے کا اشارہ کیا۔ خاور مسکراتے ہوئے کوٹ کا بٹن کھولتے صوفے پر براجمان ہوا۔ روتی رہی ہیں؟ بغور اس کی آنکھیں دیکھتے خاور نے اگلا سوال کیا۔ رونا ہم عورتوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے اور مجھ جیسی عورت اپنی قسمت پر رونے کے سوا اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ سجاول کو سزا ملے گی تو مجھے سکون نصیب ہو جائے گا، مگر اب اندازہ ہوا ہے کہ اس کی سزا کے باوجود میرا خسارہ کم نہیں ہو سکتا۔ اسے کچھ بھی چھپانے کی بجائے دل کا حال کھول کر بیان کرتے ابیحہ نے نظریں چرا لیں۔ خسارہ تو کم نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے جو بہادری اور حوصلہ دکھایا ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ آپ کا ٹی وی پر بلا خوف و خطر سچ بولنا بہت سی لڑکیوں کی عزتیں بچانے کا ذریعہ بنے گا۔ یقین کریں، جب آپ پہلے دن میرے آفس آئی تھی تو مجھے آپ کا یہ جذباتی فیصلہ لگا تھا، مگر جس طرح آپ نے ڈٹ کر کیمرے میں اپنی غلطی اور اس کا انجام بتایا یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں اور ہمیں اپنے شو کے لیے آپ جیسے بے خوف اور نڈر لوگوں کی ہی ضرورت تھی جو کسی دھمکی پر نہ ڈرے بلکہ اپنا کام کرتے رہیں۔ خاور نے دل سے اس کی تعریف کی اور ملازمہ کے ہاتھ سے جوس کا گلاس دیتے مصنوعی مسکرایا۔ اب تو کسی کام کی ہمت نہیں رہی، بس دنیا سے چھپ کر زندگی گزارنی ہے۔ میڈیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں سجاول کی سچائی دنیا کو بتا سکوں۔ جو اب پورا ہو گیا ہے تو میں آپ کا شو جوائن نہیں کروں گی اور یہ فلیٹ بھی میں جلد ہی چھوڑ دوں گی۔ یہ دنیا بہت عجیب ہے، یہاں میرا دم گھٹتا ہے۔ اس کے لہجے سے اداسی آیا تھی۔ خاور اس کے گھنگریالے بالوں کو دیکھتا رہا جو اس کے چہرے پر خوب جچتے تھے۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے ایک ذاتی سوال کروں؟ وہ کچھ محتاط لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میرا کچھ ذاتی بھی ہے، وہ طنزیہ ہنسی۔ آپ سجاول سے سچی محبت کرتی تھی؟ یعنی وہ صرف ایک کشش تھی یا واقعی آپ کو اس سے محبت ہوئی تھی؟ وہ نہ جانے کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہتا تھا۔ ابیحہ کے چہرے کی سوگواریت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ تو میں بھی خود بھی آج تک نہیں سمجھ پائی۔ دماغ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا ہوا اور دل اس کی بیماری پر اندر ہی اندر کوڑ رہا ہے۔ بہت گھٹیا انسان ہے وہ، بلکہ وہ تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں، مگر دل اس کی تکلیف پر خوش نہیں ہے۔ وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ آئی ایم سوری، میں پتہ نہیں کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا ہوں۔ بہرحال آپ جب تک چاہیں یہاں پر رہ سکتی ہیں، اور اگر آپ میڈیا پر کام نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے کوئی اور جاب ڈھونڈ لوں گا۔ وہ بولا تو ابیحہ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ آپ میری اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ مجھے اچھی لگنے لگی ہیں، مختصر الفاظ اور پروقار انداز میں کہتے وہ ابیحہ کو مبہوت چھوڑ گیا تھا۔ اپنا خیال رکھیں، میں کچھ دن تک دوبارہ ملنے آؤں گا۔ وہ اسے وہیں حیران چھوڑ کر باہر نکل گیا، جبکہ ابیحہ اس کے الفاظ پر پریشان سے اس کا ادوجہ جوس اٹھا کر خالص ذہنی کی کیفیت میں کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کراچی کے پولیس اسٹیشن میں وہ غرور و تکبر کی مورتی اپنی تمام تر اکڑ سمیت ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تھی۔ پیروں کے راستے ٹھنڈ جسم کے اندر داخل ہو رہی تھی تو دماغ میں ابلتے لاوے اس کے اندرونی وجود کو دہکا رہے تھے۔ آئلہ سجاول، گرین آنکھوں والی خوبصورت عورت، اپنے ہر کام کو پرفیکشن کی حد تک کرنے والی، ظلم کی حدیں پار کرنے والی، آج خود سلاخوں کے پیچھے انصاف کی چکی میں پس رہی تھی۔
बाहर आसमान पर सूरज का राज था, मगर उसकी जिंदगी में अंधेरे छा चुके थे। वो तो सजावल से छुटकारा हासिल करने की खातिर पाकिस्तान आई थी, मगर किस्मत ने एकदम बाजी पलटते उसे नीचा दिखा दिया था। खाना खा लो। स्टेबल स्टील की बड़ी गोल प्लेट में उसके सामने खाना रखा गया तो उसकी सोचों में खलल पैदा हुआ। उसने हकारत की निगाह से एक दाल रोटी को देखा जो कुछ अर्सा पहले जुरेज को दी जाती थी। तो मुझे ये घटिया खाना दे रहे हो? जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? वो हाथ से ट्रे को ठोकर मारते वहशियों की तरह बोली तो इस फीमेल कांस्टेबल ने गुस्से से इसके आगे से खाना उठा लिया। बीबी, ये तुम्हारा घर नहीं है जो हुक्म चला रही हो। नहीं खाना तो तुम्हारी मर्जी। वैसे भी 2 दिन तक तुम्हारी उम्र कैद के ऑर्डर्स आ जाएंगे, फिर तुम्हारी सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा तुम्हें। इसलिए यहाँ जितने दिन सुकून से रह गुजार सकती हो गुजार लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी जिंदगी का तारीख दौर शुरू होने वाला है। उसे इसके अंजाम से आगाह करते कांस्टेबल ने बाहर निकलते दरवाज़ा बंद किया तो आयला सलाखों के करीब आते चीखी, मैं तुम सबको मार दूंगी। तुम लोग क्या समझते हो कि मुझे उम्र कैद करवाकर खुद सुकून से रहोगे? मेरा बेटा तुम लोगों से सबसे बदला लेगा। मुझे मेरे बच्चे से मिलना है। अहमद को बुलाओ, मुझे इससे मिलना है, वरना मैं तुम सबका खून पी जाऊंगी। वो बदहवासी से चिल्लाने लगी थी। गुस्से की वजह से उसकी आंखों से पानी निकलने लगा था, मगर वो सलाखों को पीटते दीवानगी से अपने बेटे को पुकारती रही। हाँ, मिलवा देंगे, लेकिन अभी शोर मचाना बंद करो। कांस्टेबल ने उकताहट से जवाब देते उसे खामोश करवाने की कोशिश की, मगर वो बदस्तूर इन्हें बददुआएं देते जुरेस और अब्रिश को भी बुरा भला कह रही थी, जबकि दूर कहीं समंदर की लहरों में तूफान बरपा हुआ था। अल्लाह के मखलूक पर जुल्म करने की सज़ा बहुत भयानक है। वो मुझे अपने अंदर आयला की ज़िंदगी का राज मदफन किए मछलियों से कह रही थी, जबकि वो मछलियां समंदर की तहों में उतरते हर मखलूक को उस गुनाह के बारे में बता देना चाहती थीं जिसका अंजाम सजावल और आयला ने दुनिया में भी भुगत लिया था। आसमान पर चमकता सूरज फखरिया अंदाज में मुस्कुराते आयला की चीखें अपनी शौ में जज्ब कर रहा था कि इसने बहुत तवील अरसे तक उसे जुल्म करते देखा था। अभी खाने का दौर शुरू ही हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक ने इनके दरमियान हायल होते जुरेज को उठने पर मजबूर किया। वो चटाई से उठकर कपड़े झाड़ते दरवाजे की तरफ गया और दरवाज़ा खोलते आगा जान को सलाम करने में पहल की। आज तो यहाँ ईद का माहौल बना हुआ है। वो हाथ में खाकी रंग की फाइल उठाए अंदर दाखिल हुए तो जुरेज मुस्कुराया। जी, अच्छा हुआ कि आप भी आ गए। आए, खाना खा लें। वो उनकी आमद पर खुश होते उन्हें अंदर ले आया, जबकि आदम ने चेहरा झुकाते अपना सर पकड़ा। लो आ गए, रंग में भंग डालने। वो कोफ्त का शिकार हुआ था और अब्रिश की गर्दन में गिल्टी उभर कर मादूम हो गई। उसकी नजरें आका जान के चेहरे पर नहीं, बल्कि उस खाकी लिफाफे पर टिकी थी जिसकी खातिर उसका बाप आज दोबारा यहाँ आ गया था। लाइए, ये कागज़ मुझे दे दीजिए, मैं अभी इन पर दस्तखत कर देती हूँ, लेकिन इसके बाद मेरा आपसे या आपके घर से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इस पर साइन करते ही मेरा आपसे हर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और मेरे जनाजे के अलावा आप इस घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। खाना अधूरा छोड़कर उठते अब्रिश ने इनके बोलने से पहले ही दो टोक अंदाज में कहते अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो जहां जुरेज और आदम नासमझी से उसे देख रहे थे, वहीं आगा जान के चेहरे पर गुस्से के आसार नुमाया हुए। मुझे तुमसे ताल्लुक रखने का कोई शौक भी नहीं है, और जाहिर है अब तुम्हें ये सौतेला भाई जो मिल गया है जो तुम्हें अपने बाप की ज़रूरत क्यों पेश आएगी। उन्होंने अपनी तोपों का रुख आदम की तरफ किया, जो चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए इनके सामने आया। जी हाँ, यहाँ अब्रिश का भाई और शौहर दोनों मौजूद हैं, इसलिए आवाज़ नीची रखकर बात करें, क्योंकि मैं लिहाज करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मजीद छुपाने की बजाय आदम ने राज से पर्दा उठाने को तरजीह दी तो अब्रिश और जुर्रेज समेत नफीसा बेगम भी हैरान और शशदर रह गए। क्या मतलब? सुरेश ने हैरत से पूछा तो आदम ने थूक निकलते कराहियत से आगा जान की सूरत देखी। तुम सबके आगा जान ने मेरी माँ से शादी की हुई है, यानी ये मेरी माँ के दूसरे शौहर हैं। भाभी, आप परेशान मत हो, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं हैं। इन्होंने सिर्फ आपकी नहीं बल्कि मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद की है। ताबीर को मुझसे जुदा करने में इन्हीं का हाथ है, और उन्होंने मुझसे मेरी बाँ भी छीन ली। आप भी अफसरदा होने की बजाय इनसे ऐसे ही नफरत करें जैसे मैं करता हूँ। अब्रिश को पत्थर का बुत बना देखकर आदम ने उसके करीब आते कहा, लेकिन वो आंखों में आंसू लिए बेयकीनी से अपने बाप को देख रही थी, जो दिन ब दिन इसकी नज़रों में गिरता चला जा रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो भाई साहब, आपने दूसरी शादी की हुई है? नफीसा बेगम ने होश में आते आका जान को झंझोड़ा तो वो इन्हें झटकते अब्रिश की तरफ बढ़े। ये रोने धोने का नाटक बाद में कर लेना, पहले इस कागज़ पर दस्तखत करो।
اس کے ہاتھ میں کاغذ تھماتے وہ پتھریلے لہجے میں بولے تو ابرش نے ایک نظر کاغذ پر ڈالتے انہیں دیکھنے کی کوشش کی۔ کوئی باپ اپنی سگی بیٹی کے آنسوؤں کو ناٹک کیسے کہہ سکتا ہے؟ اتنا حوصلہ کہاں سے لاتے ہیں آپ بابا؟ مجھے بھی سکھا دیں، کیونکہ آپ کی بیٹی بہت کم ہمت ہے۔ وہ کٹھور دلی اور خود غرضی مجھے بھی سکھا دیں تاکہ میرا دل بھی دکھنا چھوڑ دے بابا۔ ایک خوشگوار صبح کے بعد اب دوبارہ غم میں جکڑتے ابرش نے آغا جان کا ہاتھ تھاپ کر ان کی آنکھوں میں دیکھتے التجا کی تو وہ حقارت سے اسے دیکھتے رہے، جبکہ زریز اور آدم ابرش کے رد عمل پر حیران تھے، جس نے آغا جان کی دوسری شادی کا سنتے شور نہیں مچایا تھا، بلکہ دکھ اور تکلیف کے باوجود اس پتھر دل انسان کو بابا کہہ کر پکار رہی تھی۔ فضول باتیں کر کے میرا وقت ضائع مت کرو اور خاموشی سے یہاں پر سائن کر دو، جلدی کرو۔ کسی بھی بات کا اثر لینے کی بجائے انہوں نے اپنے کوٹ کی جیب سے پین نکالا تو ابرش نے ان سے پین لیتے ذرا سا جھک کر ان کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ آنسو پلکوں سے دامن چھڑاتے ہاتھ پر گر رہے تھے، مگر مقابل کے تاثرات کی سختی کم نہ ہوئی۔ پاپ جنت کا دروازہ ہے اور میں کسی بھی صورت اس دروازے کو خود پر بند نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے میری غلطیوں کے لیے معاف کر دیں بابا۔ میری غلطی ہے کہ میں آپ سے بدتمیزیاں کرتی رہی اور آپ سے گھر میں اپنا حصہ مانگتی رہی، لیکن دراصل میں آپ سے جائیداد نہیں مانگتی تھی، میں تو آپ سے محبت اور شفقت مانگتی تھی۔ اولاد کی سب سے بڑی جائیداد ماں باپ کا پیار ہوتی ہے، جس کے مقابلے میں دنیا کی ہر دولت ثانوی درجہ رکھتی ہے۔ مگر میری غلطی تھی کہ میں آپ سے وہ مانگتی رہی جو آپ کے پاس تھا ہی نہیں۔ آپ کے پاس محبت نہیں ہے، آپ کے پاس تو صرف نفرت ہے، جو آپ ہر روز مجھ پر جی بھر کر نچھاور کرتے ہیں۔ مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ سے محبت کا مطالبہ کیا، اور رہی بات جائیداد کی تو اس کا میں نے کیا کرنا ہے؟ ہاں، کبھی لگتا تھا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے پڑھنا تھا، آگے بڑھنا تھا، مگر پتہ ہے یونیورسٹی چھوٹ گئی ہے مجھ سے۔ زندگی کی چکی میں پستے پستے میرے سارے خواب ہی ختم ہو گئے۔ اب تو پینٹنگ کرنا بھی چھوڑ دی ہے میں نے۔ ان کے ہاتھ سے سر اٹھانے کے باوجود اس نے انہیں نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ان کا ہاتھ مضبوط پکڑے وہ ہچکیوں کے درمیان ان سے اپنے دل کا حال کہہ رہی تھی۔ زریز نے اسے تھامنے کی کوشش کی تو اس نے زریز کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آج کہہ لینے دے، ان کو بتا لینے دے کہ میں نے ساری زندگی ان کے ہوتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزاری ہے، اپنی پینٹنگز بیچ بیچ کر اپنے خرچے اٹھائے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ان کے پیسوں کی ضرورت ہے۔ یہ میرے سامنے ساری دنیا کی دولت بھی رکھتے تب بھی اپنی محبت کی کمی پوری نہیں کر سکتے۔ اور یہ کاغذ بہت شوق سے سائن کروں گی، لیکن اس کے بعد آپ کے لیے آپ کی بیٹی ہمیشہ کے لیے مر جائے گی۔ زریز سے کہتے وہ آغا جان کی طرف پلٹی اور افسوس سے انہیں تکنے لگی۔ یہ ہے کیا؟ زریز نے اسے فائل کھولتے کاغذ نکالا اور تمام معاملہ سمجھتے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات نے آغا جان کو ابرش سے دور کیا۔ ہو جائیں گے سائن، آپ وہاں جا کر بیٹھے، میں تم سے بات نہیں کر رہا، اس لیے یہ ہیرو گیری مجھے مت دکھاؤ، اور تم جلدی سے سائن کرو، مجھے اور بھی کام ہے۔ آغا جان کی اکڑ میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ میری بیوی سے نیچی آواز میں بات کریں، اور ابرش آپ اس پر سائن کریں، ہمیں ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ غصے سے کہتے وہ ابرش کو زبردستی کرسی پر بٹھاتے ان سے دستخط کروانا چاہتا تھا۔ ابرش نے قلم کو کاغذ پر حرکت دینے سے پہلے رحم طلب نگاہوں سے آغا جان کو دیکھا، جو اس کے دستخط کرنے کے منتظر تھے۔ پھر آنکھوں میں آنسو لیے کانپتے ہاتھ سے دستخط کرتے پین نیچے پٹخا تو زریز نے کاغذ اٹھاتے آغا جان کے منہ پہ مارا۔ آپ کا کام ہو گیا ہے، اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اس نے سختی سے کہا تو آغا جان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ چھا گئی۔ تم سے بھی 1-1 روپیہ نکلواؤں گا، تم نے بھی کافی عرصے سے میرے پیسے پر عیش کیا ہے۔ وہ جاتے جاتے اسے دھمکی دینا نہ بھولے تھے۔ بہت جلد سب واپس کر دوں گا۔ زریز نے ان پر لعنت بھیجتے ابرش کو سہارا دیا جو اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بابا، زریز کے سہارے کے باوجود وہ آغا جان کے پلٹنے پر یکدم کرسی سے اٹھتے ان کی طرف بھاگے اور ان کے سینے سے لگتے زاروں قطار رو دی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ ہمیشہ یوں ہی ان کی بے اعتنائی پر ان کے سینے سے لگ جایا کرتی تھی، اور آج بھی چند پل پہلے کیا گیا عہد بھلاتے ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زریز اپنی جگہ ساکت سا کھڑا تھا، جبکہ آغا جان نے بیزاری سے اسے خود سے دور کیا۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھو گی، پھر اب کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا تو ابرش نے نفی میں سر ہلایا۔ عزت نفس کا تقاضا یہی ہے کہ میں آپ سے ہر رشتہ ناتا توڑ دوں،
لیکن آپ یوں گھر سے جا رہے ہیں تو میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اگر امی زندہ ہوتی تو آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے۔ میں تو اپنی ماں کی آخری نشانی ہوں نا، پھر آپ میرے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ وہ بول کر دوبارہ ان کے گلے لگنا چاہتی تھی، مگر آغا جان نے اس کا بازو جھٹکا۔ نہیں، اور اب اپنی بات پر قائم رہنا، میں صرف تمہارے جنازے پر ہی آؤں گا۔ خدا حافظ۔ وہ ڈھٹائی سے کہتے ہوئے باہر نکلے، جبکہ ابرش اپنی حد تک پر وہیں فرش پر بیٹھتے اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب زریز نے اس کے پاس بیٹھتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ بس میری جان، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ اس کے دل میں باپ کی عقیدت اور محبت کو سمجھتے ہوئے زریز نے آغا جان کو برا بھلا کہنے سے گریز کیا۔ آپ کے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں ابرش۔ بس نہ، ایسے کسی نقطرے کے لیے نہیں روتے۔ اسے ٹوٹتا پا کر زریز خود بھی ٹوٹنے لگا تھا۔ وہ ناقدرہ میرا باپ ہے۔ اس کے دل میں کسک سی اٹھی تھی۔ اچھا ادھر دیکھیں میری طرف۔ اس کا چہرہ اوپر کرتے زریز نے اس کے آنسو اپنی انگلی کی پوروں میں جذب کیے۔ میں آپ کے خواب پورے کروں گا، آپ کو یونیورسٹی بھیجوں گا اور پینٹنگ کا سامان بھی لا کر دوں گا، اور ہمارے اس چھوٹے سے گھر کی مالکن آپ ہیں، یہ آپ کی امی، یہ آپ کا بھائی، اور میں آپ کا پاگل سا شوہر ہوں۔ ہم سب آپ کے اپنے ہیں۔ آپ میری ماں میں اپنی امی کو تلاش کیا کریں، اور یہ فضول سا آدمی تو اب آپ کا بھائی نکل آیا ہے، اس سے بہنوں والے نخرے اٹھوایا کریں، اور میرے دل پر تو ویسے ہی آپ کا راج ہے۔ پھر ان رشتوں کے بارے میں کیوں سوچنا جو آپ کی قدر ہی نہیں کرتے؟ عقل مندی تو یہی ہے نا کہ آپ آغا جان کو ان کے حال پر چھوڑ کر ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ پیار سے اسے سمجھاتے زریز نے اس کا ہاتھ تھامتے اس کی کپاہٹ کم کرنی چاہی۔ جی بالکل، اور آپ نے تو آج میرا رشتہ لینے جانا ہے، اس لیے پلیز اب رونا بند کریں، ورنہ اگر آپ کا پلان کینسل ہو گیا تو میں ساری عمر کنوارا ہی مرتا رہوں گا۔ آدم نے بھی اسے پرسکون کرنے کی خاطر مذاق میں کہتے منہ بسورا، تو ابرش نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ تمہیں اپنی شادی کی پڑی ہوئی ہے؟ بیٹا تمہاری تو کلاس میں نے لینی ہے، جو یہ راز اپنے اندر دبا کے بیٹھے تھے۔ زریز نے ابرش کو سہارا دیتے کھڑا کیا اور آدم کو گھوری سے نوازتے ابرش کو کمرے میں لے آیا۔ اب رونا نہیں ہے، اور اپنا خیال رکھا کریں۔ اسے پانی کا گلاس تھماتے زریز نے اس کے بال ماتھے سے پیچھے کیے۔ انسان کی سب سے بڑی آزمائش اس کے رشتوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور جو انسان اس کٹھن آزمائش کو پا لے وہ دنیا کے کسی میدان میں ناکام نہیں ہوتا۔ اور میری ابرش تو ویسے ہی بہت بہادر ہے۔ کمزور تو میں ہوں، اب میاں بیوی میں ایک انسان ہی کمزور اچھا لگتا ہے۔ بھائی اگر دونوں کمزور ہو گئے تو مشکل ہو جائے گی نا۔ اس کے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھتے وہ نرمی سے بول رہا تھا، ہم دونوں میں سے کوئی بھی کمزور نہیں ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر انسانی جذبات ہیں جن کا اظہار ضروری ہوتا ہے، اس لیے کمزور کا لفظ آئندہ مت بولیے گا۔ اور جائیں باہر، آدم بھائی کے پاس بیٹھے، میں اب ٹھیک ہوں۔ اسے پریشان دیکھ کر ابرش نے پانی پیتے گلاس میز پر رکھا۔ مجھے پتا ہے جتنی آپ ٹھیک ہیں، اور میں کھانا لاتا ہوں، پھر آپ کو تیار بھی تو ہونا ہے۔ وہ سرخ رنگ کا جوڑا پہنیے گا۔ اس نے ابرش کا دھیان بٹانا چاہا۔ آپ کو ریڈ کلر کچھ زیادہ ہی پسند نہیں ہے؟ خود سارے بلیک کلرز پہنتے ہیں اور مجھے ریڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ واقعی بہل گئی تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ جب مجھے آپ سے محبت ہوئی تھی تب آپ سرخ رنگ میں تھی، اسی بیڈ پر گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، اور یاد ہے میری انگوٹھی پہنانے پر کتنا غصہ کیا تھا آپ نے؟ وہ ناک منہ چڑھاتے بولا تو ابرش مسکرانے لگی۔ اچھے ہیں آپ۔ اسے خود کو بچوں کی طرح بہلاتا دیکھ کر ابرش نے تعریف کی تو زریز نے دلچسپی سے سر کو خم کیا۔ کتنا؟ بہت زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ۔ اس نے زریز کو سراہنے میں کوئی کنجوسی نہ کی تو وہ مسکراتے ہوئے فقط اسے دیکھے گیا، جس کا چہرہ رونے کے باعث مزید کھل گیا تھا۔